بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہر میتہ نجس ہے الا جس میں خون جہندہ نہ ہو، اس کا میتہ پاک ہے۔ یہ تو مطلب تو واضح ہے، اس میتہ سے خون جہندہ نہ رکھتا ہو، اس کو استثناء کر دیا، نجس سے استثناء ہو کے پاک ہو گیا وہ۔ اب مگرمچھ اور سانپ، یہ دو مشکوک مورد آ گئے، اس کو ہم نجس میتہ میں شامل کریں یا پاک میتہ میں شامل کریں، کیا ہوگا؟ نجس میں اس لیے کہ روایت نے کہا کہ ہر میتہ نجس ہے، اور پاک میں اس لیے کہ خون جہندہ ہو سکتا ہے نہ ہو، اس لیے وہ پاک میں شامل ہو جائے گا۔ اس دونوں کا احتمال تو موجود ہے، بس کہتے ہیں کہ وہ کلو میتۃ نجس کا عام شبہ مصداقیہ کو شامل نہیں کر سکتا، یعنی نجسون کا عام وہ شبہ مصداقیہ مگرمچھ اور شبہ مصداقیہ سانپ دونوں کو شامل نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمسک بعام شبہ مصداقیہ میں جائز نہیں ہے۔ یہ بات تو آپ بار بار ملاحظہ فرما چکے ہیں، تمسک بعام شبہ مصداقیہ میں جائز نہیں۔ جائز تو نہیں ہے کہ عام سے ہم تمسک کریں مگرمچھ اور سانپ کے اندر، بس اس بنیاد پر نجس کے قانون میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر ہم پاک قرار دیں گے۔ پاک قرار دینے کی کیا وجہ ہو گئی ہے؟ عدم ازلی جاری کرے۔ اصل عدم ازلیہ میں یہ ہے کہ نجاست کا حکم میتہ پر اس ازل میں پروردگار عالم کے قلب میں وجود میں نہیں آیا تھا، اس زمانے میں جب یہ ساری چیزیں معدوم تھی، جب کوئی چیز ہی نہیں تھی، کوئی حیوان نہیں تھا، دنیا ہی خلق نہیں ہوئی تھی مثلا، تو اس وقت نجاست کا حکم موجود نہیں تھا۔ وہ تو بعد میں شریعت بنی اور اس کے بعد حکم آیا کہ جس میں خون جہندہ ہو حرام ہو، پہلے تو کوئی حکم نہیں تھا انہیں۔ بس اس بنیاد پر جب نجاست کا حکم تھا ہی نہیں، پھر اس سے اجتناب کرنا کوئی واجب نہیں ہے۔ استصحاب اعدام ازلیہ، اس کو کہتے ہیں عدم ازلی جاری کریں گے کہ نجاست کا حکم شروع میں بھی نہیں تھا، ازل میں بھی نہیں تھا، آج بھی نجاست کا حکم جاری نہیں ہوگا۔ عدم ازلی جو ہے کہ ازل میں ہی عدم ہے، عدم یعنی عدم نجاست ہے، نجاست جو ہے میتہ کی اس میں جاری نہیں ہوگی۔ بس جب نجاست جاری نہیں ہے تو اس کو ہم پاک قرار دیں گے، کیونکہ اصل در اشیاء پاکیزگی ہے، پاکیزگی قرار دیں گے۔ جب پاکیزگی قرار دیں گے تو مشکوک مورد جو مگرمچھ اور سانپ کا مورد ہے اس کو بھی پاک قرار دیں گے، خالی اس مورد کو نہیں کہ جس کے اندر خون جہندہ والا میتہ، خون جہندہ نہیں ہے وہ والا میتہ، بلکہ خون جہندہ نہ ہو وہ بھی پاک ہے، اور وہ مشکوک مورد جو سانپ و مگرمچھ کا ہے وہ مورد بھی پاک مانا جائے گا، مردار۔
کسی نے آ کے اشکال کیا ہے کہ آپ کہتے کہ تمسک عام شبہ مصداقی یا جائز نہیں ہے، تو یہ بات آپ کی چلو ہم نے مانی، تمسک عام شبہ مصداقی یا جائز نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات میں تمسک بعام ہے شبہ مصداقیہ میں بھی۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ شبہ مصداقیہ میں عام سے تمسک نہیں کر سکتے ہیں، اور کچھ جگہوں پر آپ تمسک عام کر رہے ہیں۔ اب اس کی مثال الٹی سننا ہے۔ وہ الٹی مثال یہاں پر یوں ہے کہ الماء یکل قر طاہرون، یہ کل قر طاہرون اس کے مقابل میں ہم یوں کہیں گے کہ قر پاک ہے، لیکن قر پاک ہونے کے باوجود الا ان یکون بالتغیر، مگر یہ کہ قر تغیر کے ساتھ ہو جائے تو نجس ہو جائے گا۔ تو ایک طرف قر پاک ہے، دوسری طرف نجس ہے تغیر کی وجہ سے۔ اب ہمیں شک ہوتا ہے کہ آیا کنویں کے اندر کیا ہم قر نہ ہونے کے باوجود قر کے احکام جاری کریں یا نہیں کریں؟ مشکوک مورد ہے۔ مشکوک مورد میں ہم یہ کنواں جو ہے وہ مصداق ہے، کل قرین طاہرون، اور تغیر نجس ہے، تو کیا قر کے اندر جب کوئی نجاست گر گئی آیا اس کو ہم قر کے ساتھ ملحق کر کے پاک مانے یا اس کو نجاست میں شامل کریں؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر جب مورد ایسا ہو جائے کہ ایک وجودی ہو دوسرا عدمی ہو، تو وجودی کے بعد عدمی آ جائے یا آدمی کے بعد وجودی آ جائے، ان دونوں میں فرق پیدا ہوتا ہے۔ آئیے اس فرق کو اب اس آخری مثال میں ملاحظہ کریں۔ لا ينجس القر بالملاقات، لا ينجس آدمی ہے، لا ينجس آدمی ہے، کل میتۃ نجس وجودی ہے، نجس ہونا وجودی ہے، لا ينجس آدمی ہے۔ اگر کل
میتۃ نجسن کے بعد استثناء ہو گئے وہ آدمی ہو جائے تو ہم شبہ مصداقیہ میں جو مگرمچھ و سانپ ہے اس میں تمسک بعام نہیں کر سکتے. وجودی جو عام ہے اس میں ہم مصداق مشکوک میں تمسک بعام نہیں کر سکتے. کل میتۃ نجس جو وجودی ہے اس میں تمسک بعام نہیں کر سکتے. لیکن لا ینجس جو عدمی ہے، لا ینجس القر بالملاقات، ملاقات نجس سے قر نجس نہیں ہوتا، آدمی ہے. آدمی کے بعد استثناء، وہ استثناء آ جائے تو خون جہندہ نہ رکھنے کی طرح استثناء ہے. خون جہندہ نہ رکھتا تو وہ نجس نہیں ہوتا میتہ. اس کی طرح یہاں پر بھی کہیں گے، یوں کہیں گے لا ینجس القر بالملاقات الا ان یکون القر بالتغیر. قر میں تغیر ہو جائے تو نجس ہو جائے گا، ویسے ملاقات سے نجس نہیں ہوتا ہے. قر تغیر اختیار کر جائے تو نجس ہے. تو ایک ہو گیا آدمی، دوسرا ہو گیا وجودی. وجودی ینجس بالتغیر. اب یہاں پر مشکوک مورد میں آپ تمسک بعام کر سکتے ہیں کیونکہ شروع عام عدمی ہے اور اصل در اشیاء عدم ہے. یعنی کوئی چیز پہلے نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی. ہر چیز بعد میں وجود میں آئی، اس لیے آدمی جب بھی چلے گا تو آدمی میں شبہ مصداقیہ میں بھی تمسک کیا جا سکتا ہے. اب اس کی مثال یہ ہے کہ ہم دیہات میں جاتے ہیں اور دیہات میں نہر کے اندر گدلا پانی ہے نہر کا، تو اب پتہ نہیں ہے کہ اس کو تغیر کا مصداق مانے یا نہ مانے. جب تغیر کا مصداق نہ مانے یا مانے تو اس میں شبہ ہے کہ یہ تغیر کے مصداق میں سے ہے کہ نہیں ہے. اگر تغیر کے مصداق میں سے ہے تو قر ہونے کے بعد وہ نہر نجس ہونا چاہیے، نجاست کے لگتے ہی نجس ہونا چاہیے. جبکہ وہاں پر تو عورتیں نجس کپڑے بھی دھوتی ہیں، کتے آ کر نجاست بھی پیشاب اور ٹوائلٹ بھی انجام دیتے ہیں، بلکہ لوگ نہانے کے بہانے جاتے ہیں، پیشاب اور پیخانہ بھی وہیں کر کے آ جاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے نہیں، نہروں میں تو ہوتا ہے سب کچھ ہے نہیں، تو سارے کام ایک ساتھ ہو جایا کرتے ہیں. تو یہ نہر تغیر قر میں شمار ہے کہ نہیں ہے؟ تغیر میں اگر شمار ہو جائے تو نجس ہونا چاہیے، کیونکہ قر بھی تغیر ہو جائے تو پھر نجس ہو جائے گا. تغیر میں شمار نہ ہو تو نجس نہیں ہوگا. تو شبہ مصداقیہ ہو گیا. یہ نہر جو ہے کیا شبہ مصداقیہ ہے. تو اس میں ہم عام سے تمسک کریں گے، کہیں لا ینجس القر بالملاقات. یہاں پر آدمی والے مسئلے میں ہم عموم سے تمسک کر سکتے ہیں، شبہ مصداقیہ میں بھی. بس آدمی والے مسئلے میں تمسک بعام ہو سکتا ہے. شبہ مصداقیہ اس کی دو قسمیں ہیں. تمسک عام در شبہ مصداقیہ بعض جگہ ہوتا ہے، بعض جگہ پر نہیں ہوتا ہے. جہاں پر وجودی عام ہو وہاں پر تمسک بعام نہیں کر سکتے شبہ مصداقیہ. اگر عدمی عام ہے تو وہاں پر ہم
تمسک بے عام در شبہ مصداقیہ کر سکتے ہیں۔ یہ فرق ہے دو مورد میں الگ الگ۔ ایک جگہ تمسک بے عام در شبہ مصداقیہ ہو سکتا ہے، دوسری جگہ پر تمسک بے عام در شبہ مصداقیہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو تھی گفتگو شبہ مصداقیہ کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز راستے میں ہمیں پڑی ہوئی ملی، پتہ نہیں کہ وہ اجزاء حیوانات میں سے ہے یا اجزاء حیوانات میں سے نہیں ہے۔ مثلا ایک چمڑی ملی، پتہ نہیں چلتا کہ یہ حیوان کی چمڑی ہے یا ریگزین ہے، پتہ نہیں چلتا۔ ریگزین بھی چمڑی کی طرح آتا ہے آج کل، تو پتہ نہیں چلتا کہ ریگزین ہے یا حیوان کی چمڑی ہے، تو کیا کریں گے؟ اس کو پاک مانے یا نجس؟ اگر حیوان کی چمڑی کاٹ کے جو ہے کہیں ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نجس ہے نہیں، اور اگر جو ہے ریگزین ہے تو پاک ہے، کیونکہ کل شیء طاہر۔ اسی طریقے سے یقین ہے کہ کسی حیوان کے اجزاء میں سے ہے، لیکن شک ہوتا ہے کہ خون جہندہ کے اجزاء میں سے ہے یا غیر خون جہندہ کے اجزاء میں سے۔ یہاں پر بھی جو کیا شک کی صورت میں اصالت الطہارت جاری ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ خون جہندہ میں سے نہیں ہے۔ یہ دو اصل آپ کے سامنے پیش کی، حیوان ہے یا نہیں ہے؟ اصل یہ کہ حیوان نہیں ہے۔ یہ خون جہندہ ہے یا نہیں ہے؟ خون جہندہ نہیں ہے۔ یہ دو اصل جاری کیے، لیکن اب اس کی وجہ بتائیں گے کہ کیوں یہ دو اصل جاری ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو اصل کی پریکٹس کروائیں، اس سے پہلے میتہ کا معنی بیان کر دیں۔ میتہ سے مراد یہ ہے کہ جو ذبح شرعی واقع ہوا ہو، یعنی 4 رگیں جس کی کاٹی گئی ہوں، تو ذبح شرعی کی صورت میں وہ میتہ شمار نہیں ہوگا، حالانکہ وہ بھی مردار ہے، مردار تو وہ بھی ہے، لیکن پھر بھی میتہ شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس کو مزکہ کہیں گے، یعنی اس کو تزکیہ کیا گیا، پاکیزہ بنایا گیا ہے، اس کو 4 رگیں کاٹ کے پاکیزہ بنایا گیا ہے، حالانکہ عرف میں مرا ہوا تو وہ بھی ہے، یعنی پھر بھی اس کو میتہ نہیں کہتے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ میتہ نہیں ہے، تو دوسری طرف ہم مردار خالی اس کو نہیں کہتے ہیں جو طبیعی طور پر مر جائے، بلکہ اس کو اگر غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا تو وہ بھی میتہ کہلائے گا، کیونکہ شرعی طریقے سے ذبح ہونے والا حیوان صرف مزکہ کہلاتا ہے، باقی سب کے سب مردار کہلائیں گے۔ مردار میں چاہے طبیعی موت روح نکلنے کے نتیجے میں ہو، چاہے غلط طریقے سے ذبح کرنے کی وجہ سے ہو، تو وہ بھی جو ہے کہلائے گا کہ یہ میتہ ہے۔ یا زہر کھا لینے کی اسے مر جائے، مثلا کسی نے اس کو ذبح نہیں کیا ہے، وہ طبیعی موت جو بیماری کسی میں اسے زہر کھا لیا، اس کی اسے مر گیا، وہ بھی جو ہے میتہ کہلائے گا۔ صرف وہ جو شرعی 4 رگوں کو کاٹے تمام شرائط کے ساتھ، وہ مزکہ ہے، حالانکہ مردار تو وہ بھی ہے، لیکن وہ مزکہ کہلائے گا، پاکیزہ جانور ہے، اس کو کھانے کی اجازت ہے۔ تو میتہ کا مفہوم بھی پہلے ذہن میں رہے۔ فرماتے جب میتہ کا مطلب آپ کے سامنے آ گیا تو اب ہم آپ کو تائید کے طور پر روایتوں سے بتائیں گے کہ یہی مطلب میتہ کا ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں غیر شرعی ذبح بھی ہے اور طبیعی موت والا بھی ہے اور
زہر کھانے والا بھی ہے۔ اس لیے آپ روایت کو ملاحظہ کریں کہ مزکہ و میتہ میں فرق خود شریعت کی روایت نے کیا ہوا ہے۔ دیکھیں فرماتے ہیں کہ روایت کو آقا شیخ مرتضی انصاری نے اسی مزکہ و میتہ کے فرق کو بیان کرنے کے لیے چند امور کے ذریعے سے ثابت کیا ہے۔ ان میں سے روایت موثقہ سماعہ ہے۔ سماعہ کی روایت میں یوں آیا ہے: اذا رمیت وسمیت فانتفع بجلدہ، جب تم نے شکار کرنا چاہا تو تیر پھینکا اور اس میں بسم اللہ کہہ کر پھینکا۔ سمیتے ہیں بسم اللہ، اللہ کا نام لیا تو فانتفع بجلدہ، اس حیوان کی جلد سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مزکہ شرعی ہے، آپ نے بسم اللہ کہہ کے اس پر شکار کیا ہے۔ وَأَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَا، اما اگر مردار کوئی حیوان ہے تو اس کی چمڑی سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ روایت کے اندر میتہ کو مزکہ کے مقابل میں لیا گیا۔ مزکہ یعنی کیا؟ جس پر تیر پھینکتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا گیا، یعنی شرعی طریقے سے اس کو مارا گیا ہے، تو وہ مزکہ کہلائے گا، اور میتہ وہ جو مزکہ کے مقابل میں ہے۔ بس اس روایت سے شیخ مرتضی انصاری نے بڑے آب و تاب کے ذریعے سے ثابت کیا ہے کہ دو قسم مرنے والے جانور کی ہے۔ ایک وہ جو مزکہ کہلائے گا، جو شرعی طریقے سے ذبح ہو، شرعی طریقے سے شکار ہو، شرعی طریقے سے مارا جائے، تو وہ مزکہ کہلائے گا، جس کو کھانے کی اجازت ہوتی ہے، یا اگر حرام گوشت ہے تو چمڑی کو استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جتنے بھی حیوانات ہیں، چاہے طبیعی موت ہو، چاہے غیر شرعی طریقے سے مارا جائے، چاہے زہر کھا کے مر جائے، اس کو شریعت نے روایت میں میتہ کا لفظ سے تعبیر کیا۔ بس دو الگ الگ تعبیر موجود ہے روایت کے اندر۔ بس اس لیے شیخ مرتضی انصاری نے میتہ و مزکہ کو جدا جدا کر دیا، جبکہ دونوں کے دونوں مردار ہیں، لیکن ایک مردار مزکہ ہے، دوسرا مردار میتہ ہے۔ صلی اللہ